الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. محترم حضرات سامعین، میں آج کی اس مجلس میں اپنی دل کی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج کل پوری دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی ہوئی ہے. کوئی کسی دیوی کا پرستار ہے، کوئی سورج کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی چاند کے ساتھ اپنی پیشانی جھکاتا ہے، کوئی دریا اور سمندروں کو اپنا دیوتا سمجھتا ہے، کوئی شجر و حجر کو اپنا مالک و خالق مانتا ہے. غرض کی جس چیز میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہو اسی کی پرستش کرنے لگا، جبکہ اللہ نے اپنے کلام میں صاف کہہ دیا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ہرگز قابل قبول نہیں، کیونکہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو صحیح طریقہ بتاتا ہے. جس وقت اسلام آیا اس وقت عرب کا کیا ماحول تھا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں اسلام کے اندر وہ خوبیاں جس سے دوسرے مذہب خالی ہیں. اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے، اسلام ظلم اور بربریت کو روکتا ہے، اسلام مظلوموں کو حق دلاتا ہے، اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے، اسلام عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے، اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کا سبق دیتا ہے، اسلام نے امن و آشتی کا پیغام دیا اور امن توڑنے والے کو اپنے سے دور کیا، اسلام نے بھائی کو بھائی سے ملا دیا، اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی عداوت ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی، اسلام نے عبادت و ریاضت کا طریقہ بتایا، اسلام نے سیاست و قیادت کا ڈھنگ بتایا، اسلام نے تجارت و زراعت کا ہنر سکھایا، اسلام نے حسن اخلاق کا نمونہ دیا. آپ اسلام سے قبل کا زمانہ دیکھیں تو زمانہ کتنا بھیانک لگتا. لوگ اپنے خالق کے حق کو بھول بیٹھے تھے اور لاتعداد معبود بنا رکھے تھے. ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دوسرے کا حق دبا لینا عام رواج بن چکا تھا. چوری اور زنا کا بازار گرم تھا. عورتوں کی عزت برسر عام لوٹ لینا فخر کی بات سمجھا دیتا تھا. لیکن جب اسلام آیا اور پھر جب محسن انسانیت پیغمبر اعظم خاتم النبیین صاحب المرسلین اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، مظلوموں کو حق دلانے والی کتاب، عدل و انصاف کو عام کرنے والی کتاب، چوری اور زنا پر پابندی لگانے والی کتاب، مالک حقیقت کو پہچاننے والی کتاب، ظلم سے نکال کر نور کی راہ دکھانے والی کتاب اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ وہ کتاب ہے جو حکومت سے لے کر گھریلو نظام اور طریقے بڑے واضح کر کے بتاتی ہے. میرے بھائیوں، بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں اسلام کے قانون میں ایک ایسی جاذبیت اور کشش ہے اور امن و آشتی کا ایسا پرسکون ماحول جس میں ہر شخص کو امن و سکون ملتا ہے اور عزت ملتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.